السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ قرآن صحیح پڑھنے کے لیے آپ کو معلوم ہونی چاہیے، یا آپ سنے ہوں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جو قواعد ہیں وہ ضرور پڑھنے ہیں، تب ہمارا جو ہے وہ قرآن صحیح ہوگا اور ہم تجوید کے ساتھ پڑھ پائیں گے، ورنہ ہم ایسے ہی پڑھتے رہ جائیں گے اور صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم دنیا کی چیزیں اچھی ڈھونڈتے ہیں، اچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہتر سے بہتر ڈھونڈتے ہیں، تو ہم اللہ کے کلام کو صحیح پڑھیں گے، بہتر طریقے سے پڑھیں گے، بنا کے پڑھیں گے، اچھے سے پڑھیں گے، یعنی کل ملا کر جیسے پڑھنے کا حق ہے نا ویسے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی مقصد کو ہم پورا کرنے کے لیے یہ تمام قواعد پڑھتے ہیں اور میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ قرآن کو صحیح کر سکیں۔ بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں جو تجوید سے متعلق، قواعد سے متعلق تھیں، جو قرآن کو صحیح کرنے سے متعلق تھیں، اس سے تعلق رکھتی تھی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جیسے زبر زیر پیش کو کیسے پڑھیں گے، غنہ کب ہوتا ہے، اخفا کب ہوتا ہے، حروف لین کتنے ہیں، حروف مدہ کتنے ہیں، اور بھی دیگر چیزیں جو آپ کے سامنے آئیں۔ ان باضابطے پلے لسٹ بنا ہوا ہے قاعدہ کا، تو آپ اسے ضرور دیکھ لیں، یا پھر آپ کے ذہن میں کوئی چیز مس ہو رہی ہو، یعنی جو بھول رہے ہوں، تو آپ اسے پھر دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو قاعدہ ہے وہ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے نہیں دیکھے ہیں قاعدہ، یا پھر آپ نے کبھی نہیں پڑھا، تو آپ کو یہ لگ بھگ نہ سمجھ میں آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ چیز جو ہے نا وہ پچھلے سے ریلیٹ کرتی ہیں جو چیزیں پڑھائی گئیں۔ اب دیکھیں، یہاں کہا جا رہا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کا اخفا۔ پہلے آپ کو نون ساکن سمجھنا ہے، پھر تنوین سمجھنا ہے، تو میں نے آپ کو پڑھایا ہے، پھر بھی آپ سمجھ لیں۔ نون ساکن کہتے ہیں جس نون پر سکون یعنی جزم ہو، جیسے یہ نون ہے، اس کے اوپر جزم ہوگا تو یہ نون ساکن کہلائے گا۔ اسی طرح تنوین کہتے ہیں جس یہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہوئی۔ اسی طرح اسی کا قاعدہ ہوتا ہے قرآن صحیح پڑھنے کے لیے، یہ جب چیزیں آئیں گی، یعنی یہ جو نون ساکن آئے گا اور تنوین آئے گا، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اسی قاعدہ کو میں آپ کے سامنے لایا ہوں اور پڑھا رہا ہوں۔ اس سے پہلے یہ جو ہے نا نون ساکن اور تنوین کا، یہ دوسرا قاعدہ ہے یہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو پہلا قاعدہ پڑھایا ہے نون ساکن اور تنوین کا اظہار، یعنی اس میں نون ساکن اور تنوین کو کیسے پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہ اس میں بات بتائی گئی ہے، تو آپ اسے ضرور دیکھیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ نون ساکن اور تنوین کا اخفا کب ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کو بات سمجھ میں آئی۔ اور اس سے بھی پہلی چیزیں، یعنی ساکن، آپ ساکن کو سمجھیں گے نا تو آپ کو نون ساکن بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ساکن ہے جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، یعنی با کے اوپر جزم ہو تو با ساکن، تا کے اوپر جزم ہو تا ساکن، نون کے اوپر جزم ہو تو نون ساکن۔ سمپل سی بات ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رہے گی اگر آپ ایسے یاد رکھیں گے۔ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر بھی جزم ہو جائے وہ ساکن ہے، لیکن ہر ساکن کا قاعدہ الگ الگ ہے۔ جیسے حمزہ کے اوپر جزم ہو تو حمزہ ساکنہ، اس کا قاعدہ الگ ہے۔ نون کے اوپر جزم ہو تو نون ساکن، اس کا قاعدہ الگ ہے۔ را کے اوپر جزم ہو تو را ساکن، اس کا قاعدہ الگ ہے۔ یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ اسی طرح اور بھی قواعد ہیں، جیسے دال کے اوپر جزم ہو تو وہ دال ساکن ہوگا، اس کا الگ قاعدہ ہے۔ واو کے اوپر جزم ہو تو واو ساکن، اس کا قاعدہ الگ ہے۔ آج بات کر رہے ہیں نون کے اوپر جزم ہو، نون ساکن، اس کا قاعدہ، اور تنوین دونوں کا سیم قاعدہ ہے نا، ایک جیسا ہے، یعنی دونوں کو پڑھتے وقت ایک ہی جیسا پڑھا جاتا ہے، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ لایا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف۔ یہ 15 حروف ہیں، آپ یاد رکھیں گے۔ اگر یہ 15 یاد نہ رہے تو جو کم ہے نا، جیسے نون ساکن اور تنوین میں 6 ہیں حروف حلقی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے، یہ 6 ہیں، وہ 6 یاد کر لیں، یا پھر اس کے بعد جو پھر آپ کے 2 ہیں، 4 ہیں، 1 ہے، یہ یاد رہے گا۔ 15 باقی بعد جو بچے گا وہ 15 ہو جائے گا، تو آپ اس کو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن رٹا مار کر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یعنی یہ نون ساکن ہے یا تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف،
یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ جو 15 حروف دیا ہوا ہے تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، بول رہا اگر کوئی حرف آ جائے، سب تو ایک ہی بار آئے گا نہیں، مطلب میں سے کوئی حرف، ایک حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو کیسے پڑھیں گے؟ کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر چھپا کر پڑھیں گے۔ اب کیسے چھپایا جاتا ہے، کیسے ہم چھپائیں گے اور کیسے پڑھیں گے، یہ چیزیں آگے آئیں گی۔ بس یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 15 حروف ہے اور نون ساکن تنوین کا قاعدہ ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر چھپا کر پڑھیں گے۔ جیسے اظہار میں ہم ظاہر کر کے پڑھیں تھے تو ہم یہاں چھپا کر پڑھیں گے۔ کیسے چھپائیں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، ناک میں ایک الف کے برابر چھپا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بعد کوئی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر چھپا کر پڑھیں گے۔ یہ بھی اب اگزامپل دیکھتے ہیں۔ اگزامپل آپ کے سامنے ہے، کیسے پڑھیں گے؟ اب پڑھیں۔ قاعدہ معلوم نہ ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ انت منذرو پڑھ دیں گے، انت منذرو۔ یہ جب ان پڑھیں گے نا، ان، جب ان پڑھیں گے تو نون ظاہر ہو جائے گا، لیکن کہہ رہا ہے کہ جب نون ساکن، یہ دیکھیں نون کے اوپر جزم ہے، نون کے اوپر، یہ دیکھیں نون کے اوپر جزم ہے، یہاں نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن ہوا۔ یہ ہمیشہ دیکھنا ہے اور نون ساکن کے بعد دیکھنا ہے۔ کچھ حروف ہے ہی نہیں تو پھر سمپل جزم کا اجرا ہوگا، لیکن نون ساکن ہو اور اگر اس کے بعد کوئی حرف آئے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی قاعدہ ہوگا، یا اظہار یا اخفاء، اقلاب، ادغام، جو بھی قواعد ہیں، ابھی دوسرا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو جب نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی کے حروف آ جائے تو اظہار حلقی ہوگا، لیکن جب اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اخفاء۔ اب تا دیکھیں یہ 15 حرفوں میں سے ہے، اس لیے یہاں اخفاء ہوگا۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ نون ساکن کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر چھپا کر پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں کیسے پڑھیں گے؟ او ہے نا، او تمو، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، او تا، اور کتنا دیر چھپائیں گے؟ ایک الف، زیادہ نہیں، ایک الف، کم بھی نہیں، ایک الف چھپائیں گے۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، اخفاء کے 15 حرفوں میں سے ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ یہاں بھی اخفاء ہوگا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ او تمو، اجرا بھی آتا ہے۔ اجرا کیسے کر لیں گے؟ نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے آگے تا آ رہا ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر چھپا کر پڑھیں گے۔ اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ یہ نوٹ کے طور پر آپ اس اجرا کو یاد کر لیں کہ نون ساکن کے بعد آگے تا آ رہا ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر چھپا کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ او تمو، یہاں بھی دیکھیں مو ثقلت، مو ہے نا، مو پورا نہیں پڑھیں گے، واو ظاہر ہو جائے گا۔ پھر کیسے پڑھیں گے؟ مو ثقلت، ایک الف اخفا کریں گے۔ فأوجیناہم، اور بھی اس میں قاعدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو بھی دیکھیں گے۔ یہاں اخفا تو ہو ہی رہا ہے، پھر یہاں یعلین ہے، پھر یہاں الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، اور باقی بات یہاں جزم کا اجرا ہوگا۔ باقی بات اس کا بھی قاعدہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ما دخلہ، من دخلہ نہیں پڑھیں گے، یا من گنہ بھی نہیں کریں گے۔ آگے دیکھیں وَآذِرُهُمْ، کیسے پڑھیں گے؟ وَآذِرُهُمْ، نون ساکن کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر چھپا کر پڑھیں گے۔ انزلنا ہے نا، یہ سب قرآن کے جو آیات ہیں ان میں سے لیا گیا ہے، اور وہاں یہ سب ساری چیزیں آئیں گی، ہے نا۔ سبیلہ، سبیلہ، من شیئن، کیسے پڑھیں گے؟ من شیئن نہیں پڑھیں گے قرآن میں، خاص کر کے
باقی بات جو کلمہ ہے یا پھر حدیث ہے ان میں سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن میں اس کا ہم خیال رکھیں گے، یہ تجوید میں شامل ہے تاکہ ہم قرآن کو ہم اچھی آواز میں پڑھ سکیں۔ یہاں دیکھیں تو سرون، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ یہ جو قاعدہ میں نے آپ کو پڑھایا یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ تمام سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر چھپا کر پڑھیں گے، اسے اخفاء حقیقی کہتے ہیں، جیسے ما دخلہ، سبیلہ، تموذر، اس طرح کے قواعد ہیں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اسی طرح کے ٹاپک کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اور بھی ٹاپکس ہیں جو آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، یا اور بھی واقعات ہیں یا پھر احادیث مبارکہ ہیں جو میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتا ہوں، پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں آپ کامنٹ ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔